اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا آلانا ومولانا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کیونکہ زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے زباں پر محمد کا اور درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر سبحان اللہ درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کہ آج انبیاء کا اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر پیار سے کہہ دے سبحان اللہ اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر بس نبی کا وسیلہ ہی
بس نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی۔ اور مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، توجہ کیجئے گا، مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، وہ دیکھو ہمارا، محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، کیا کہہ دے، وہ دیکھو ہمارا، سبحان اللہ، ہاں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا۔ اور مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، کیا کہہ دے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا۔ جمعے کی عزتیں، برکتیں، تھوڑی سی اس کی کو ہلکی کریں، صرف ہی کو، جمعے کی عزتیں، برکتیں اور شانیں، اور اس کی جو خیرات، اس کی جو برکات ہیں، اگر صحیح معنوں میں مجھے اور آپ کو خبر ہو جائے، سبحان اللہ کہتے ہیں، صحیح معنوں میں مجھے اور آپ کو خبر ہو جائے کہ میرا رب اس جگہ میں، اس مقام پر، ان صفوں میں، اس چار دیواری کے اندر، اس پنڈال میں میرا رب جمعے کے ان لمحات میں بندوں کو کتنا نوازتا ہے، کتنا عطا کرتا ہے، اور کتنی رحمتوں کے دروازے کشادہ فرماتا ہے، تو پورا ہفتہ کچھ نہ کریں، ہر وقت یہی دعا کریں، مولا زندگی میں یہ جمعہ ضرور عطا کرنا، تاکہ تیری خیرات و برکات کے جتنے دروازے اس میدان میں کھلیں گے نا، ہر دروازے سے ہم داخل ہو جائیں، سبحان اللہ۔ یہ اتنے خوبصورت لمحات ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھنا، کسی نے کہا تھا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بات نصیب کی ہے، بات مقدر کی ہے، بات عطائے خدا بندی کی ہے، اس کے بغیر ہو کچھ نہیں سکتا۔ شکر کرو اللہ نے اس گئے گزرے دور میں مجھے اور آپ کو یہ موقع عطا کیا، گاڑی روک دی، کاروبار بند کر دیا، دکان بند کر دی، دفتر بند کر دیا۔ توجہ کرنا، ارے گاڑی بند کرنا، روکنا، دفتر بند کرنا، دکان کے شٹرز نیچے کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس دور میں بھی ہر بستی میں رسول اللہ کے نوکر موجود ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اور یہ چیزیں نہ بند کر کے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر لیا۔ ہاں دونوں طبقے موجود ہیں، موجود رہیں گے۔ بہرحال سمجھ آ جانی چاہیے ہر شخص کو کہ یہ اس کا حکم ہے کہ جب اذان ہو جائے تو کاروبار بند ہو جائیں، اور یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ بات میں نصیب کی کر رہا تھا کہ نصیب ہوتا ہے نا، نصیب کا معنی حصہ ہے۔ نصیب کا معنی کیا ہے؟ ہم نصیب تو بولتے رہتے ہیں، نصیب نصیب نصیب، پتہ نہیں ہے کیا؟ نصیب کا معنی ہے حصہ۔ ارے جمعہ کی ان برکتوں میں جن کا حصہ میرا اللہ لکھ دیتا ہے وہی آتے ہیں۔ اب کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے،
کوئی کس کونے سے، کوئی کس جگہ سے، یا اللہ یہ اتنے دور و نزدیک سے، فرمایا یہ ان کی بات نہیں ہے، بس جن کے مقدر میں میری رحمتوں کا حصہ تھا وہ آ گئے، اور جن کے مقدر میں نہ تھا وہ رک گئے۔ لہذا ان برکتوں کو سمیٹنے کے لیے جمعۃ المبارک خوشی، مسرت اور محبت کا دن ہے۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں، نام نہیں لینا چاہتا، جو پورا ہفتہ اب ادھر سے گئے ہیں نا، چلے گئے ہیں وہ دنیا سے، جمعہ پڑھ کے گئے ہیں تو جمعے والا جبہ اس کو سنبھالا ہے، اس کو جھاڑا ہے، پھر اس کو صاف ستھرا کر کے جس طرح پہنا تھا پھر خوشبو لگا کے رکھ دیا ہے، اگر دھونے کی ضرورت ہے تو دھلوایا ہے، پھر استری کروائی ہے، پھر سنبھال کے رکھ دیا ہے، اور رکھنے کے بعد پھر دعائیں شروع کر دی ہے، اے اللہ زندگی میں ایک بار پھر جمعے کا دن نصیب کرنا، تاکہ تیرے محبوب کا محبوب ترین سفید لباس پہن کر، مصطفیٰ کی سنت خوشبو لگا کر، تیرے ذکر کو بلند کرتے ہوئے جمعہ کے لیے جاؤں، پھر پڑھ کے آؤں۔ بس میرے مقدر میں یہ لکھتا رہے، یہ پورا ہفتہ وہ دعا کیا کرتے تھے۔ میں نے ان کا جنازہ دیکھا ہے، ان کا جنازہ یہ بتا رہا تھا یہ بندہ خالی نہیں ہے، انسان تو یہاں موجود ہیں، لگتا تھا فرشتے بھی اس جنازے میں موجود ہیں۔ یہ بات تھی صرف شوق تک کہ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، ایک ہی وقت ہے یہ جس کے بارے میں آپ توجہ ہے، آپ میں اور آپ اللہ کے حضور یہ عرض کر سکتے ہیں، مولا صرف تجھے راضی کرنے کے لیے آئے تھے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ بعض اوقات والد صاحب کے سامنے جب بندہ جاتا ہے، استادوں کے سامنے جاتا ہے نا، بہت سے کام اس نے کیے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسا کام ہوتا ہے، ایسا کوئی خاص کام ہوتا ہے جس پر پتہ ہے والد صاحب بہت خوش ہوں گے، پیر صاحب بہت خوش ہوں گے، استاد بہت خوش ہوں گے، باقی سارے اچھے کاموں کا ذکر نہیں کیا جاتا، صرف اس کام کا ذکر کیا جاتا ہے، میں نے یہ کام بھی کیا ہے، تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ دوستو بڑے اچھے اچھے کام میری اور آپ کی زندگی میں ہوں گے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم یہ لمحات آپ اللہ کی بارگاہ میں بڑے فخر سے بتا سکتے ہو، مولا بہت کچھ کیا تیری رضا کے لیے، لیکن یہ لمحے فخر کے طور پر تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، بڑی عزت والے۔ جمعہ رسم نہیں، بس اب ہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ میں ذرا تھوڑا سا شوق دلا رہا تھا کہ وقت بڑا قیمتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس میں سو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو اس میں بیٹھے تو رہیں لیکن غافل ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو اس میں بیٹھے تو رہیں لیکن صرف جسموں سے بیٹھے رہیں، دماغ سے موجود نہ ہو۔ یہ ساری چیزوں کی حاضری ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم آئیں گے موضوع کی طرف۔ قرآن مجید فرقان حمید، محبت سے بولیے گا سبحان اللہ۔ اللہ کی سچی سچی پکی عزت اور شان والی کتاب، پارا آخری ہے، قرآن بھی بڑی عزت والا، جس پر نازل ہوا وہ بھی عزت والا، وہ جس دن آیا وہ دن بھی عزت والا، جس رات میں آیا وہ رات بھی عزت والی، جس شہر میں آیا وہ شہر بھی عزت والا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، فرمایا جس کو دنیا میں عزت کی ضرورت ہو وہ قرآن سے جڑ جائے، اس لیے کہ ہم نے زمانے کی ساری عزتیں اپنی کتاب سے جوڑ دی ہے۔ عزت والی کتاب نام ہے قرآن، پارہ ہے آخری، سورہ ہے والتین۔ جو علم کی دنیا میں جانتے ہیں سورہ تین، میں آج بتاؤں گا کہ سورہ والتین آج بھی میرے اور تیرے لیے
چھپائے بیٹھی ہے. توجہ کریں گے بہت ہی توجہ کے ساتھ. والتین، قرآن پڑھوں تو دل کا زنگ دور ہو جائے، قرآن پڑھوں تو سینہ پر نور ہو جائے، قرآن پڑھوں تو آنکھوں میں نور آ جائے. میں قرآن پڑھنے والے ایسے بندے کو جانتا ہوں، ایسے بندے کو جانتا ہوں 120 سال کی عمر میں بغیر اینک کے قرآن پڑھا کرتے تھے، بغیر اینک کے اخبار پڑھا کرتے تھے. میں نے پوچھا نانا جی آپ کی آنکھیں اب تک سلامت ہیں؟ لوگ 36 سال کے بعد نزدیک کی اینک پہنتے ہیں. 120 سال عمر پانے والے یہ تو بتا کیا کھاتا رہا ہے، کیا پیتا رہا ہے؟ تو جواب آیا بچے جب سے ہوش سنبھالا ہے قرآن پڑھتا رہا ہوں. والتین، محبت سے بولیے گا سبحان اللہ. والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. پہلا جملہ نور والا، دوسرا اس سے زیادہ نور والا، تیسرا اس سے زیادہ روشنی والا، اور چوتھے کا کیا کہنا، وہ تو میرے نبی کا شہر ہے. اب چاروں کی میں تشریح کروں گا، آپ توجہ کریں گے. والتین، قسم اٹھانے والا میرا رب ہے. جو جاگ کے سن رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ سبحان اللہ بولیں. والتین، بولنے والا میرا رب ہے، قسم اٹھانے والا میرا رب ہے. والتین، مجھے قسم ہے انجیل کی. خالق مخلوق کی قسم اٹھا رہا ہے. خالق ہے نا، پیدا کرنے والا، بنانے والا. بنانے والے کو تو گھمنڈ ہوتا ہے یہ میں نے بنایا. خالق قسم اٹھا رہا ہے مخلوق کی. والتین، اور قرآن پڑھنے والوں مجھے انجیل کی قسم ہے. میں اس سے پہلے بھی کئی مقامات پر شاید اس سورت کی تفسیر کر چکا ہوں. میں سوچتا رہا انجیل تو ایک پھل ہے، توجہ ہے، اللہ پھل کی قسم اٹھا رہا ہے، وہ ہم کھاتے ہیں. آج میں نے غور کیا، قرآن اٹھایا، تفسیر پڑھی، پتہ چلا بظاہر انجیل ہے. ہم تو یہ سمجھتے رہے ہیں کہ انجیل کی قسم ہے، پتہ چلا قرآن نے بتایا یہ وہ انجیل نہیں ہے جو تم سمجھ بیٹھے ہو. یہ انجیل تو اس مسجد کا نام ہے جو جناب حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب ختم ہونے پر جودی کے پہاڑ پر تعمیر کروائی تھی. علم ہے، دین ہے، دین ہے. اسی لیے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، دین کے دامن میں آ دین کے دامن میں. دنیا کی کوئی خیرات ایسی نہیں ہے جو میرے نبی کے دین میں موجود نہ ہو. اولادوں کو دین سکھاؤ، اولادوں کو دین پڑھاؤ. جنازے میں بھی جا کے شرمندگی ہوتی ہے، علم سے دوری کی حد ہے. اپنا جنازہ اپنی ماں باپ کا جنازہ پاک کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اس لیے کہ سیکھا نہیں ہے.
اپنے ماں باپ کو قبر میں اتارنے کا طریقہ نہیں آتا، اس لیے کہ سیکھا نہیں ہے۔ میں والدین سے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اللہ کے لیے اپنی اولادوں کو سکھاؤ، ورنہ وقت ایسا آ گیا ہے کوئی دفن کرنے کے لیے نہیں آئے گا، اور اولادوں کو اگر خبر نہ ہوئی کہ کیسے دفن کرنا ہے، زمین کے اوپر رہ جاؤ گے، تمہیں کبے کھا جائیں گے۔ اللہ کا واسطہ دے کے عرض کر رہا ہوں، آؤ اپنی اولادوں کو دین سکھائیں تاکہ مرنے کے بعد خوشی ہو۔ بیٹا بیٹی اس کو قرآن پڑھایا تھا، دین پڑھایا تھا، آج دنیا دیکھ رہی ہے کس کے والد کا جنازہ جا رہا ہے۔ ہاں، اس دن پتہ چلتا ہے جنازہ کس کا جا رہا ہے، کیونکہ اولاد سمجھدار ہے، اولاد کو پتہ ہے دین کیا ہے، اس کو کیسے دفن کرنا ہے۔ میں دعا میں مختصر جملہ میں نے کہا تھا، لیکن میرے اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ کس چیز کی؟ لوگ قرآن سے دور بھاگتے ہیں۔ دل کی کھڑکیاں کھول کے سنیں آپ، اور خوف کا مقام ہے۔ ہندو اپنے مردے کو ساری دنیا کے سامنے جلا کے فخر محسوس کرتا ہے، اور مسلمان تمہیں کیا ہو گیا؟ تو قرآن کے نزدیک آنے سے شرماتا ہے؟ شرم کی بات ہے۔ نہیں، دل میں جگہ دے اس بات کو، کہیں یہ میری اور کہیں میرے اور آپ کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ 400 لوگ جنازے میں، 500، 1000 لوگ جنازے میں ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کی دعا میں 100 بندہ 50 بندہ کھڑا ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن ان کا نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ مجھے ایک بات کا جواب چاہیے، جو قرآن سے شرماتا ہے وہ اللہ کی کتاب کو ہاتھ لگانے سے، اس دائرے میں کھڑے ہونے سے شرماتا ہے۔ ہندو مردے کو جلا کے نہیں شرماتا ہے، وہ کہتا ہے میرا دین ہے۔ ایک بدبخت مسلمان ہی ہے جس کو اپنے دین سے شرم آتا ہے۔ اللہ ہو، کان کھول کے سنیں، جہاں بھی ایسا مجمع ہو قریب ہو جائے گا۔ پر کتنی خیر اللہ نے اس کی رکھی ہو، تمہیں کیا پتا ہے؟ تمہیں کیا پتا ہے کہ اللہ نے اس کی کتنی خیر رکھی ہے؟ کبھی جا کے دیکھیں، ہم نے تو خیر پائی ہے، ہم نے خیر پائی ہے، حاصل کی ہے، موجود ہے، اسی لیے تو ہم اپنے آپ سے باہر ہو کے یہ بات کرتے ہیں قرآن سے جڑو، اس کے علاوہ وفا کہیں بھی نہیں ہے۔ خفت نہ ہو جلو اگر خفا ہونا ہے اس کا لتا توجہ کریں۔ والتین، سبحان اللہ بولیے گا، والتین، مجھے انجیر کی قسم ہے، والزیتون، مجھے زیتون کی قسم ہے۔ ہم یہ سمجھتے رہے انجیر پھل کی قسم ہے، ہم یہ سمجھتے رہے زیتون کے تیل کی قسم ہے۔ قرآن کو گھنگالا تو پتا چلا انجیر اس مسجد کا نام ہے، انجیر اس مسجد کا نام ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب کے ختم ہونے پر جودی کے پہاڑ پر اپنے 80 نمازیوں کے لیے بنا کے دنیا کو بتایا تھا۔ عذاب آ کے سارے ختم ہو گئے ہیں، نوح بھی موجود ہے، نوح بھی موجود ہے، نوح کی 80 امتی بھی موجود ہے۔ عذاب نے نوح کا کچھ نہیں بگاڑا۔ اے نوح علیہ السلام کیوں نہیں بگڑا؟ تو جواب آیا جو اس کے ہوتے ہیں طوفان کی موجیں ان کا کچھ نہیں بگاڑا کرتی ہیں۔ جودی کے پہاڑ پر جو مسجد بنی اس مسجد کا نام ہے انجیر، بولیں سبحان اللہ۔ پھر آگے بڑھے، والزیتون، زیتون کی قسم، ہم سمجھتے رہے زیتون یہ تیل ہے، زیتون یہ پھل ہے، ہو سکتا ہے، مگر دین نے جو بتایا وہ یہ ہے زیتون اس جگہ کا نام ہے جس جگہ میرے اللہ نے بیت المقدس بنایا ہے، جہاں 1 لاکھ کم و بیش جو 20,000
مولویوں نے اپنے ماتھے جھکا کے پڑھا ہے سبحان ربی الاعلی۔ آگے بڑھیں، تیسری قسم، والتین والزیتون وطور سینین، اس پہاڑ کی قسم جس پہاڑ پر میرا پیغمبر موسیٰ آ کے مجھ سے ہم کلام ہوا کرتا تھا۔ تین قسمیں ہو گئیں۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم میرے حبیب جہاں آپ خرما خرما چلتے ہو۔ چار چیزوں کی اللہ نے قسم اٹھائی۔ کتنی چیزوں کی؟ انجیر، نوح علیہ السلام کی مسجد، بولو سبحان اللہ۔ زیتون، جہاں بیت المقدس بنا ہے، 1.25 لاکھ نبی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور میرے نبی نے پڑھائی ہے، بول سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا والزیتون وطور سینین، جہاں موسیٰ میرے ساتھ آ کے کلام کرتے رہے، وہ عزت والے پہاڑ کی قسم۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، میرے حبیب جس شہر میں آپ چلتے ہو، سمن والے شہر مکہ کی قسم۔ اب آگے 4 قسمیں میرے اللہ نے اٹھائیں۔ کتنی قسمیں؟ 4۔ خطیب صاحب آپ کے سامنے ایک قسم اٹھائیں، آپ یقین کر لیں گے اور میرا رب 4 قسمیں اٹھا رہا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ 4 عزت والی جگہوں کی قسم، یا اللہ یہ قسمیں کیوں اٹھاتا ہے؟ جواب آیا، میں نہیں چاہتا کہ میری مخلوق جہنم کا بالن بنے، میں نہیں چاہتا کہ میری مخلوق جہنم میں جلے، اس لیے 4 قسمیں اٹھائی ہیں۔ اور 4 قسمیں اٹھا کے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہ ہے قسم، یہ کیا ہے؟ اب قسم کا جواب سنیے، جواب قسم، بولو سبحان اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ جواب قسم، سبحان اللہ۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ 4 قسمیں اٹھا کے فرمایا او دنیا والو، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ 4 قسمیں اٹھا کے فرما رہا ہوں، جس انسان کو میں نے بنایا ہے وہ انسان ساری کائنات سے حسین ہے۔ ٹائم کیا ہوگا؟ 10 منٹ پر بتانا، 10 منٹ توجہ کریں۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، امن والے شہر مکہ کی قسم، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم۔ دوسرا معنی نوح علیہ السلام کی جودی پہاڑ پر بنی جانے والی مسجد کی قسم، جہاں بیت المقدس بنا ہے، اس عزت و عظمت والی جگہ کی قسم، اور جہاں موسیٰ مجھ سے کلام کرتے رہے ہیں اس عزت والی جگہ کی قسم، اور جہاں میرا سونا آپ چلتے رہے ہو اس امن والے شہر مکہ کی قسم۔ 4 قسمیں اٹھا کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو کائنات کی ساری چیزوں سے حسین بنایا ہے۔ جامعہ فاطمۃ الزہرا للبنات ایک عظیم ادارہ اس دھرتی پر جو قرآن کی تعلیم عام کر رہا ہے، لگا ہوا ہے کب سے الحمدللہ۔ اس ادارے کی تعمیر کے لیے آپ لوگوں نے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ یہ چندے والے دوست آ رہے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ تو ادھر توجہ دیں اور مدرسے کے تعاون میں
مدرسے کے کام میں اپنا تعاون جاری رکھیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے نہ آپ کا محتاج ہے نہ میرا، ایک بڑی حسین جگہ ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ پتہ نہیں میرے مالک کو کس کا روپیہ پسند آئے نا، بولو سبحان اللہ۔ پتہ نہیں میرے مالک کو کس کا ایک اینٹ لگانا پسند آئے اور سب کی بن جائے۔ لہٰذا مدرسے میں اپنا بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ خوشخبری سنیں گے کہ اس کی چھت ڈل جائے گی، پلستر ہو جائے گا اور آپ اندر داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ اللہ رسول کا کرم ہے، مہینہ ہوا ہے ہم نے کام شروع کیا اور دیواریں مکمل ہو گئی، سبحان، یہ احسان خدا بندی ہے۔ اس دن دوست وہاں کھڑے تھے تو ذرا حیرت کر رہے تھے، پتہ نہیں کون تھے، اب میں بھول گیا ہوں، حیران تھے کہ بھائی اتنا جلدی تو یہ کام ایسے اتنا جلدی کیسے ہو گیا، مہینہ کام کو ہوا اور دیواریں مکمل ہو گئی ہیں اور نہ کوئی نظر آتا ہے، کیونکہ وہاں کوئی بندہ نظر بھی نہیں آتا کہ کون کام کروا رہا ہے، کون پیسے دے رہا ہے، تو یہ کام کیسے ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا اس کی مالک ہے نا، وہ موجود ہیں، ان سے بڑھ کے کوئی مالک ہو سکتا ہے، بڑے مضبوط مالک ہیں اس کے، ہم تو نوکر بھی نہیں ہیں، نوکری میں اگر قبول ہو جائے تو سمجھیں گے بات بن گئی ہے، مالک خود کھڑے ہیں، یقین کریں بس۔ اصل میں یہ چیزیں محسوس کرنے کی ہوتی ہیں، یہ آنکھوں سے دیکھنے کی نہیں ہوتی۔ اور میں تو جب بھی جہاں جاتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ مائی صاحبہ وہاں کھڑی ہیں، قسم اللہ کی، بس یہ لفظوں کی لذت نہیں، مجھے ایسے ہی لگتا ہے، کیونکہ کام دیکھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کیسے ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو مالک مضبوط ہوں تو بندے کو پریشانی نہیں ہوتی۔ پرانے لوگ ایک اللہ کے سے رمان جا اپنے قلعے تے تنگ دیے، تسی لوگ زمیندار ہو سارے ہیں ہی آختے سے ماں جا اپنے قلعے تے تنگ دیے، قلعہ مضبوط ہو گئے تھے، وہ تنگ دی رہی ہے لیکن قلعہ ٹوٹتا نہیں تھے، اس تک قلعہ انشاءاللہ خاصا مضبوط ہے۔ آہو سبحان اللہ۔ موضوع پر توجہ کریں اور جامعہ کے ساتھ اپنا تعاون رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت ہی احسن صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے بھائی؟ انسان شیشے میں روزانہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، حافظ صاحب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، حاجی صاحب دیکھتے ہیں، شاہ صاحب، شفیق صاحب، سارے مولانا اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، بھائی یہ نظر آ رہا ہے حسین ہے۔ پھر قرآن بار بار روزانہ فجر کی نماز میں والتین والزیتون ہے جی، میں تے حافظ آنا تو میں دوئی تری تڑ پڑھ چھوڑنا تو مجھے لگتی بھی مجھے اچھی ہے، میں آتا روزانہ ہی صورت پڑھ لگا۔ حضور علیہ السلام کے صحابی تھے، روزانہ قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، آخو سبحان اللہ، روزانہ قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آؤ میرے غلام، کیا قرآن کی کوئی صورت یاد نہیں ہے؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے کملی والیو اور بھی بہت سی یاد ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے قل هو اللہ احد جان سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے، اپنی آنکھوں سے زیادہ اچھی لگتی ہے، کانوں سے زیادہ اچھی لگتی ہے، بیوی بچوں سے زیادہ اچھی لگتی ہے، مال و متاع سے زیادہ اچھی لگتی ہے، اور قرآن کی ساری صورتوں سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اللہ کے نبی نے تبسم فرمایا، خوش ہوئے میرے نبی؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خوش کیوں ہوئے ہو، تبسم کیوں فرمایا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا اس بندے کا قل ہو اللہ احد سے اتنا پیار کرنا، میں خدا کا نبی گواہی دیتا ہوں اسے ہاتھوں سے پکڑ کے جنت میں لے جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ قرآن ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کو مرنے نہیں دیتا، گرنے نہیں دیتا، ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت ہی اعلیٰ صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ یا اللہ بار بار روز قرآن ہمارے کانوں میں رس گول کے کہتا ہے انسان کو اعلیٰ بنایا ہے، اس کا فلسفہ سمجھ نہیں آیا تو جواب آیا اس لیے تاکہ انسان کے کانوں میں ہر روز یہ بات آتی رہے میں کائنات کی ساری چیزوں سے اعلیٰ ہوں، میں
حسن والا اپنے حسن کا خیال کیا کرتا ہے۔ حسن والا پھر دھوپ میں بھی نہیں بیٹھتا کہ رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ حسن والا پھر پانی کا بھی خیال کرتا ہے، غلط ثابت نہیں لگاتا کہ چہرے پر کھردری پڑ جائے گی۔ حسن والا پھر حسن کا بہت خیال کرتا ہے۔ اے انسان تو حسین ہے، کہیں گندگی کے گڑھے میں نہ گر جانا، پاکوں کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ جھوٹ غلاظت ہے، اس گڑھے میں نہیں گرنا۔ بے نمازی گندگی کا کنواں ہے، اس میں نہیں گرنا، تیرا حسن تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور غیبت گناہ ہے، اس میں نہیں گرنا، تباہ ہو جائے گا۔ اور لوگوں کو لڑانا گناہ ہے، اس گڑھے میں نہیں گرنا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ بخیلی کے گڑھے میں نہیں گرنا، بخیلی میرے اللہ کو، میرے نبی کو بڑی ناپسند ہے۔ بخل نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنی، چغلیاں نہیں کرنی، غلط نظر نہیں اٹھانی، غلط نہیں سننا۔ اے انسان تو سب سے زیادہ حسین ہے، اور حسینوں کو اپنے حسن کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اے انسان خیال رکھ، کہیں بے نمازی کے گڑھے میں نہ گر جانا، جھوٹ فریب کے گڑھے میں نہ گر جانا۔ ہم روز تیرے حسن کی باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ دن میں سورہ یتین پڑھی جاتی ہوگی۔ اس مختصر مدرسے کی بات کروں تو صرف ادھر اس مدرسے میں مجھے لگتا ہے 200 بچے ایک بار بھی پڑھیں تو روزانہ 200 بار ہے۔ ایک مسجد میں روزانہ 200 بار کانوں میں آواز آ رہی ہے، انسان تو بڑا حسین ہے، گندے کام نہ کرنا، تیرا حسن تباہ و برباد ہو جائے گا۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں ہے؟ لہٰذا اپنی اصلاح کریں، کسی گندگی کی طرف نہ بڑھیں۔ اللہ نے بہت ہی خوبصورت بنایا۔ زبردست بات کرنے لگا ہوں، اور اگر آپ کی توجہ ہو، خلیفہ منصور کے زمانے میں ایک فلسفی تھا، بڑا پڑھا لکھا شخص، منطق فلسفہ کا ماہر، وقت کا عالم اس کو کہتے ہیں جس کے پاس بہت سارے علوم ہو۔ اس نے قسم اٹھائی، توجہ ہے آپ کی، اس نے قسم اٹھائی، اپنی زوجہ سے، اپنے گھر والی سے بہت پیار کرتا تھا، قسم اٹھائی کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی نا تو تجھے 3 طلاقیں ہوگی۔ مولانا کیا کہا؟ تو اگر چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی نا تو تجھے 3 طلاقیں ہوگی، بیوی سے فارغ۔ توجہ ہے آپ کی؟ مسئلہ بتا رہا ہوں، فقہ بھی ہے۔ خلیفہ منصور کو جب خبر ہوئی، اس نے وقت کے فقہا کو بلایا۔ پتہ ہے یہ فقہا اس دور کے علماء کی طرح نہیں تھے۔ ایک فقیہ جہاں کھڑا ہو نا، ان میں اس شخص کے شاگرد بھی موجود تھے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اگر علم اوج سریا پر موجود ہوگا، سریا ستارے کے اندر چھپا ہوا ہوگا، تو میری امت میں ایک ستارہ نکلے گا جو اوج سریا سے علم کی خیرات کو نکالے گا، میری امت میں تقسیم فرمائے گا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ اس کے شاگرد بھی موجود ہیں، اس سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ علماء فقہا بیٹھے اور انہوں نے کہا جی طلاق ہو گئی ہے کیونکہ اس کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت۔ پریشانی بن، گھر اجڑ گیا، بچے ویران۔ اللہ اکبر، کونے میں امام اعظم تیری قبر پر کروڑوں رحمتیں برسیں۔
اور تیری قبر پر آج بھی کروڑوں رحمت کے فرشتے پھول لے کے آئے. میرے امام تیرے علم کی بات کس منہ سے کروں؟ آج تو اس محفل میں تیرے شاگرد نے کائنات کی پایا پلٹ کے رکھ دی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک شاگرد کونے میں موجود ہے. او خلیفہ منصور علم کا پہاڑ تھا، خود بھی بادشاہ وقت. اور پوچھا امام اعظم کے شاگرد کیوں خاموش ہو؟ آپ نے کھڑے ہو کے فرمایا طلاق واقع نہیں ہوئی ہے، فقہا نے غلط فیصلہ کیا ہے. اس نے کہا پھر بتا دلیل کیا ہے؟ اس نے پڑھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو سب سے حسین صورت میں پیدا فرمایا ہے. ہم نے کائنات کی ہر چیز سے انسان کو کیا بنایا ہے؟ حسین. ادھر طلاقوں کے انبار لگ گئے، ایک شخص بول رہا ہے اور پورا تول رہا ہے اور دنیا کو بتا رہا ہے میں امام اعظم تو نہیں ہو سکتا، ابو حنیفہ تو نہیں ہوں، لیکن ابو حنیفہ کے قدموں میں بیٹھا ہوں. میں قرآن کی بات کو تسلیم کروں گا. جہاں قرآن آ جائے ساری کائنات ایک طرف ہو سکتی ہے، قرآن کی بات ایک طرف ہو سکتی ہے، سارے ایک طرف. خلیفہ منصور نے اعلان کر دیا طلاق واقع نہیں ہوئی، قیامت تک یہ فیصلہ باقی ہے انشاءاللہ. دوستان معظم، اللہ نے انسان کو بہت ہی عالم کیا بنایا ہے. اے خوبصورت انسان، سیرت خوبصورت کر لے تاکہ میرا رب تو جدھر جائے اس نے تیرے حسن کا اعلان کیا ہے. یہ فرشتے عصر کے وقت جب اس کی بارگاہ میں جائیں اور ہاتھ جوڑ کے کہیں میرے مولا جابا کی دھرتی سے آئے ہیں جہاں تیرے بندے اپنے حسن پر خوش ہیں اور کسی گندگی کے گڑھے میں نہیں گر رہے ہیں، ان کے لبوں پر صبح و شام تیرا ذکر جاری ہے. ہو گیا نا دوستان معظم. دین اتنی حسین وادی ہے نا، سمجھ آ رہی؟ اچھا جس نے دین نہیں سیکھا اس نے دین کا مزہ ہی نہیں پایا، اس کو کیا پتا ہے؟ جس نے دودھ نہیں پیا اس کو کیا پتا دودھ کیا ہے؟ توجہ کریں. اور بھائی جس نے کھیر نہیں کھائی اس کو کیا پتا کھیر کیا ہے؟ جس نے کبھی گوشت نہیں کھایا اس کو کیا پتا گوشت کیا ہے؟ اور جس نے کبھی شہد نہیں کھایا اس کو کیا پتا شہد کیا ہے؟ آپ کو شہد لاکھ میٹھا ہے، اس نے کبھی کھایا ہی نہیں. آؤ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، علماء و فقہا، یہاں علماء کی بھی کثیر تعداد ہوتی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں آؤ دین کی وادی میں گھس جائیں جو شہد سے زیادہ میٹھی ہے، جو برف سے زیادہ ٹھنڈی ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید ہے. آؤ دین کی وادی میں داخل ہو جائیں. جس گھر میں فتنہ ہے دین کو بٹھا دیں. اللہ کی عزت کی قسم ہے دین اپنے گھر میں کسی گندگی کو نہیں آنے دیتا ہے. اگلی گزارش آپ سے، یار جمعے کا ایک گھنٹہ اگر ہم دین کو نہیں سیکھ سکتے دے سکتے تو بہت دکھ کی بات ہے. کافی عرصے بعد میں یہ بات کر رہا ہوں. مجھے اگلے جمعے کو خطبے سے پہلے یہ مسجد قریب چاہیے اندر سے. یا تو یہ کہیں ہمیں دین سے محبت نہیں ہے، میرے ساتھ آج ایک دو کریں، بولو سارے آخو اساں دین نال کوئی محبت نہیں استاد جی تسی یہیں لگے رہندے ہو، نہیں ضرورت اساں کو دین دی. یا ایک اللہ کو کہ اسی اتھا آنے اساں کو تھاندا کچھ نہیں تسی ٹائم ضائع کر دیو. بولو سارے بھائی کچھ تھاندا ہے تو دین نال محبت بھی کر دیو. تے یار بڑی عجیب گل ہے، خطبہ ختم ہوندا تسی ڈنگے ہوئے تو تھوڑا گاندے ہو جی، مطلب یہ تھا تسی بائی گریڈ دے افسر لگے دے. خدا کا واسطہ ہے یار، کیا ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہفتے بعد ایک گھنٹہ بھی ہم دین کو نہیں دے سکتے؟
میرے ساتھ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہم آ کے بیٹھ کے یہ ثابت کریں گے ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، رسول پاک سے بھی، قرآن سے بھی اور دین سے بھی۔ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں میرے ساتھ، یہاں مقامیوں سے عرض ہے، باہر والوں سے نہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو میں دیکھوں گا، اور اگر آپ نے یہ اپنا رویہ درست نہ کیا تو پھر اگلا کام ہو سکتا ہے انشاءاللہ، اللہ نے کرم فرمایا۔ یہ دو اعلان ہیں۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ ایک عظیم ہستی جو اپنی پہچان آپ ہے، وہ ہمارے استاد بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، ان کا نام ہے امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی۔ 20، 21، 22 ہے نا، 20، 21، 22 کو ان کی سالانہ تقریب ہے، اور اس مبارک کی لاہور میں 19، 20، 21 کو 19، 20، 21 کو اگر کوئی شخص ان سے محبت کا، محبت رسول کا منہ بولتا ثبوت دے اور اس دعا میں شریک ہو تو بہت سی خیرات اللہ عطا فرمائے گا۔ وہ بندہ بڑا قیمتی تھا، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہر شخص جانتا ہے کہ وہ کتنا قیمتی انسان تھا۔ ایسے انسان صدیوں بعد بھی پیدا نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزار اقدس پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ میرے استاد ہیں وہ،